جو ہے ایک چیز ہو گئی ہے تو ہم اس سے بھاگیں گے نہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بظاہر جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگاؤ، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہضم کر لی گئی. سنا کہہ نہیں سکتے کہ کیا چیزیں ہوں گی، لیکن جیسے ایم کیو ایم جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو اختیارات کے حوالے سے کافی زور دے رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ڈرافٹ سامنے آئے گا. سب سے شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ 26ویں ترمیم ابھی تک ہضم نہیں ہو سکی ہے، نہ سیاستدانوں کو، نہ عدلیہ کو، نہ اداروں کو، اور ہم ایک نئی ترمیم کے اوپر کام کرنے کی شروعات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ پہلے سے طے شدہ لگ رہا ہے یا واقعی اس کی ضرورت موجود ہے؟ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں متنازع رہی، اس لحاظ سے متنازع رہی کہ جس انداز میں اور جس جلد بازی میں اس کو کیا گیا. کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس میں 1-1.5 مہینے لگے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں اگر پورے 9-10 مہینے لگے ہیں تو اتنی امپورٹنٹ ترمیم میں آپ نے 1-1.5 مہینے میں، اور اس میں بھی زیادہ تر سیکریسی رکھی گئی، تو بہت شکوک و شبہات رہے آئینی ترمیم میں. لیکن اب جب کہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور ایک ایکٹ بن گیا تو ریزرویشنز تو بہت سے لوگوں کی ہیں، تحفظات تو بہت سے لوگوں سے ہیں. اس میں اب قانونی جنگ کس طرح جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ لڑتے ہیں، لیکن ایز سچ اس پہ جتنا توقع تھی کہ جو اپوزیشن کا جس طرح کا رد عمل آئے گا اس طرح کا رد عمل نظر نہیں آیا اس میں. اور لگتا یہ ہے کہ جسٹس شاہیہ آفریدی کو بحیثیت چیف جسٹس بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور ان کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ پیش بھی ہوں گے، اور جو آئینی بینچز بنیں گی ان پہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. اور آج بھی ایک خبر تھی کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی، کمیشن ہوگا، اس کا بھی وہ حصہ رہیں گے. تو لگتا ہے کہ وہ ریزرویشنز ان کی اپنی جگہ ہیں، شاید لیگل بیٹل بھی لڑیں، لیکن جو چیزیں ان کے وکلاء سے اس کو سننے کو ملی، سلمان اکرم راجہ وغیرہ سے، وہ یہی تھی کہ ہماری سخت ریزرویشن ضرور ہیں، لیکن اب جب کہ جو ہے ایک چیز ہو گئی ہے تو ہم اس سے بھاگیں گے نہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بظاہر جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگاؤ، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہضم کر لی گئی. صحیح. اچھا سر یہ بتائے گا کہ 27ویں ترمیم میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ملٹری کورٹس کی بات کی گئی تھی پہلے 9 مئی کے ٹرائل کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے 27ویں ترمیم کا محور یہی ہوگا یا اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں؟ کیونکہ بنیادی جو ان کی ٹارگٹس تھے وہ تو انہوں نے اچیو کر لیے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بنا لی، اس کے بعد انہوں نے ججز کا تقرر، تعیناتی کا طریقہ کہا، چیف جسٹس کا سب کچھ ہی بدل دیا. تو آپ کے خیال میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں 27ویں ترمیم میں؟ سنا کہہ نہیں سکتے کہ کیا چیزیں ہوں گی، لیکن جیسے ایم کیو ایم جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو اختیارات کے حوالے سے کافی زور دے رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ڈرافٹ سامنے آئے گا، لیکن اگر فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں اس کی مخالفت نظر آئے گی، ہمیں اس کی مخالفت جے یو آئی سے بھی نظر آئے گی، اس کی مخالفت پی ٹی آئی سے بھی نظر آئے گی. اب اس وقت تک اگر مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہاؤس کی کیا صورتحال بنے گی. لیکن اگر ملٹری کورٹس کو آئینی تحفظ مل جاتا ہے تو یہ خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے خاصا نقصان دہ ہوگا. لیکن ابھی ہمارے سامنے کیونکہ ڈرافٹ نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی. درست. اچھا سر ایک چیز اور بھی وضاحت کیجیے گا کہ آپ نے بھی جس طرح کمیٹیوں کا ذکر کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے نام کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، امینڈمنٹ کروائی تھی آرڈیننس کے ذریعے، اس میں بظاہر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے بعد منیب اختر صاحب کو اسکپ کر کے دوسرے جج کو شامل کر لیا تھا. اس پہ منصور علی شاہ صاحب پھر شامل بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن حکومت کو ان 2 ججز سے ہی بنیادی طور پر شاید زیادہ مسئلہ تھا اگر ہم کھل کر بات کریں. اب چیف جسٹس صاحب نے جو کمیٹی دوبارہ بنائی ہے اس میں انہی دونوں کو شامل کر لیا ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا یا کس طرح پاسبل ہوگا؟ کیونکہ ان کے حوالے سے، دونوں ججز کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں حکومت کی مختلف سٹیجز پر.
मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का कोई इस हवाले से कोई शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। उनको जो मेन चीज़ अचीव करनी थी जी। वो उन्होंने अचीव कर ली है। अब हर चीज़ में मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेगी। हाँ, देखना ये है कि अगर ये जैसे फुल कोर्ट मीटिंग है, इसमें या इसके आगे चल के हमें ये नज़र आता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था चीफ जस्टिस को, उस पे क्या फ़ैसला किया जाता है, कि उसको किस तरह टेकअप किया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जो मंसूर अली शाह साहब की रिजर्वेशन थी के ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्या उस पे फुल कोर्ट बेंच बैठती है, एड्रेस करती है, नहीं होती। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर टेकअप होती हैं तो फिर हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी थोड़े से मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी देखना ये कि या अफरीदी साहब या फुल कोर्ट मीटिंग क्या बुनियादी तौर पे फैसले करके उठती है, और आगे चंद हफ्तों में और महीनों में हमें क्या चीज़ नज़र आती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दुरुस्त। अच्छा, सिर्फ पीटीआई के हवाले से अगर उनकी आप बता सकें अभी तक जो उनका तरीक़ाकार रहा है, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी साहब के रिहा होने के बाद, अब होना तो ये चाहिए कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात में कुछ कमी आनी चाहिए, लेकिन अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि वो केसेस ही नहीं किसी भी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे। आपको लग रहा है कि खान साहब की रिहाई का रास्ता कुछ हमवार होता हुआ नज़र आ रहा है, जो बज़ाहिर कुछ माह पहले बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था? नहीं, उनकी रिहाई तो मुझे अब भी मुश्किल नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि उनकी रिहाई के हवाले से कोई रिलीफ वगैरह मिलेगा उनको। उसके इम्कानात तो बहुत कम हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे अलीमा खान, उनकी बहन जो हैं, ज़मानत से रिहा हुई, आज वो मिलकर भी आ गई अपने भाई से, और उन्होंने बाहर आके मीडिया से भी बात की। अब देखना ये है कि बुशरा बीवी कब मिलती हैं और फिर इनके दरमियान कोई तज़ाद होता है या दोनों साथ मिलके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाती हैं, उसका ज़रूर होगा। लेकिन अगर साथ मिलके तहरीक चलाती हैं तो उससे पीटीआई मुत्तहिद होगी, और अगर अलग अलग पेज पे दोनों रहेंगी तो फिर पीटीआई में मज़ीद दरारें पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब की फौरी रिहाई या उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलने का फ़िलहाल तो मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। बहरहाल ये अदलिया पर मुनहसर है कि वो किस तरह इनके मुकदमात को देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली बस सर ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है जो भी मामलात हो रहे हैं, और तनकीद भी हुकूमत पर ये हो रही थी कि जो तरमीम भी की जा रही हैं वो भी ख़ास तौर पर जो कहा जा रहा है उस बुनियाद पे की जा रही हैं, अपनी हुकूमत की कोई ख़ास मंशा इसमें नहीं